یہ کوئی بڑی کہانی نہیں، بس زندگی کا ایک اور صفحہ ہے۔ آج صبح گھر سے نکلا تو دن خاموش تھا، مگر دل جانتا تھا کہ خاموش دن اکثر زیادہ کچھ کہہ جاتے ہیں۔ آفس پہنچ کر چند معمول کے کام نمٹائے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو نظر تو کم آتی ہیں مگر دن کو سنبھال کر رکھتی ہیں۔ اس کے بعد سفر نے رخ بدلا اور ہم گجرات کی طرف چل پڑے، جہاں ایک جنازہ ہمارا منتظر تھا۔ کچھ مقامات پر جا کر الفاظ خود بخود خاموش ہو جاتے ہیں اور انسان بس سر جھکا کر کھڑا رہ جاتا ہے۔ زندگی اور موت ایک ہی راستے کے دو سچ ہیں۔ واپسی پر عباس بھائی کی محبت نے آواز دی۔ ان کی دکان پر جا کے بیٹھ کے یوں لگا جیسے سفر نے کچھ دیر کو سانس لے لی ہو۔ ہم نے باتیں تو کم کی لیکن اپنائیت زیادہ بولتی رہی۔ پھر خوشی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عباس بھائی کے ایک اور بھائی حاجی آصف صاحب کی نئی دکان کی اوپننگ تھی۔ مبارکباد دی تو محسوس ہوا کہ محنت جب رنگ لاتی ہے تو آنکھیں بھی مسکرا اٹھتی ہیں۔ مٹھائی کھائی کیونکہ کچھ خوشیاں میٹھی ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے گھر جانا ہوا۔ دسترخوان پر رکھا کھانا صرف کھانا نہیں تھا، وہ عزت تھی، محبت تھی اور خروج کی ایک پوری داستان۔ نیت تو روزہ رکھنے کی تھی مگر ذائقوں نے ارادے بدل دیے۔ کھانے کے بعد نوش و پاک کے دربار پر حاضری دی۔ مغرب کی اذان کے ساتھ دل بھی خاموش ہو گیا۔ نماز پڑھی، دعا مانگی کہ جو دل میں ہے وہ دل ہی میں نہ رہے، نصیب کا حصہ بن جائے۔ واپسی کا سفر وزیر آباد سے گزرا اور اب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وزیر آباد آئیں اور مچھلی کو نظر انداز کر دیں۔ ہمیشہ کی طرح مختار کنگ نے سفر کو ذائقہ بخشا اور تھکن کو دلیل، اور اب دن کا وہ لمحہ جو تحریر کے بغیر ادھورا رہ جاتا۔ آج مچھلی کا بل سجاد بھائی نے دیا۔ جی ہاں، وقت بھی رک کر دیکھتا رہا اور ہم بھی۔ کچھ روایتیں برسوں میں ٹوٹتی ہیں اور کچھ ایک فش پلیٹ پر۔ آج تاریخ بنی، بل واقعی سجاد بھائی نے دیا۔ یہ کوئی بڑی کہانی نہیں، بس زندگی کا ایک اور صفحہ تھا۔ کل پھر قلم اٹھے گا، دیکھیں زندگی کیا لکھواتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں اور اپنی محبت کا احساس چینل کو فالو کر کے دیں۔